آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں راہب ہوتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ تھے، اپنے وقت کے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے. 70 سال عبادت میں، 400 سال عبادت میں کوئی آسان کام ہے؟ 400 سال. اور اللہ خود فرماتے ہیں ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبان. دیکھا، اچھے لوگ تھے نا. تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نفس کو پامال کرو. چنانچہ وہ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، کم سوتے تھے. ایک کمرہ عبادت کا بنا کے اس کو صومعہ کہتے تھے، بس اس کے اندر رہتے تھے. ان کو مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں تھا، شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی رکاوٹ نہ بنے. اب یوں دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کو چاہنا کوئی آسان کام ہے؟ کر کے دیکھیں نا ذرا. ایک ہفتہ نہیں گزار پائیں گے ہم. ہمارا تو ایک دن فون واپس لے لیا جائے نا تو شاید زندگی مشکل ہو جائے. تو آخر وہ تنہائی میں، خلوت میں، اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے نا، سجدوں میں رہتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عابد نے کئی 100 سال عبادت کی اور اس نے دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے میں آئے، اور اس کو سجدے میں ہی موت آئی. پہاڑ کی چوٹی پہ اس کی قبر بنی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی اللہ کے عاشق تھے، اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے. سب خواہشات چھوڑ دی تھی انہوں نے. مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے کہ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، لوگوں سے رابطہ نہ رکھو، تم اللہ کے قریب نہیں جا سکو گے. یہ انہوں نے خود گھڑ لی تھی. یعنی نفس کا مجاہدہ تو شروع سے کہا گیا تھا، مگر اس مجاہدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بالکل ہی بے تعلق ہو جانا، یہ والرہبانیۃ نبتدعوھا، یہ بدعت تھی جو انہوں نے بنا لی تھی، مگر محبت میں کیا تھا. حکم نہیں تھا ان کو کہ تم ایسے رہو، حکم نہیں تھا کہ شادی کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا. یہ انہوں نے محبت میں، چونکہ جب علم نہ ہونا تو عشق بدعت سکھاتا ہے، اور عشق نہ ہو تو علم عجب اور تکبر میں ڈال دیتا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے.